آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، نمازیں بھی پڑھتے حضور علیہ السلام کے پیچھے، سارے عمل کرتے، موت کا وقت قریب آیا، صحابہ کلمے کی تلقین کرتے کہ کلمہ پڑھو، کوشش کرائی گئی کلمہ پڑھ، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا علقمہ کے لبوں پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، ہم نے بڑی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہوتا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، آقا پڑھتا تھا، زکوٰۃ خیرات صدقات آقا سارے اچھے عمل کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر پتہ کرو کہیں اس کی ماں ناراض تو نہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو اس کی ماں ناراض تو نہیں۔ پتہ کیا گیا، پتہ کرنے پہ معلوم چلا جی یا رسول اللہ اس کی ماں ناراض ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اس کی ماں کو منانے۔ عرض کی گئی بلا لائیں، فرمایا نہیں بوڑھی کو تکلیف نہیں دینی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خود جاؤں گا۔ جو دوسروں کا اتنا خیال کرتے ہیں اپنوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، ایک بوڑھی تھی جس کا کوئی دنیا میں نہیں تھا سوائے خدا کے، تو صدیق اکبر روزانہ اس کے گھر کا کام کرتے، اس کے برتن دھوتے، وقت کا حاکم امیر المؤمنین، اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ، صدیق اکبر اس کے گھر کا کام کرتے، اس کا بستر لپیٹتے، صفائی کرتے۔ پھر وہ نابینی تھی، یہ بھی نہیں بتاتے میں حاکم وقت ہوں، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ امیر المؤمنین مجھے کھانا کھلاتے ہیں، وہ خوش ہوتی، نظر اس کو نہیں آتا۔ اب کھانا کھلا کے آپ چلے جاتے، حضرت عمر کہتے میرا دل کرتا کہ کاش کسی دن ابو بکر لیٹ ہو جائیں تو میں جاؤں، لیکن ابو بکر کسی کام کی اتنی فکر نہ کرتے جتنی اس کام کی فکر کرتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب صدیق کا وصال ہوا، جناب ابو بکر صدیق پردہ فرما گئے، پھر میرا دور آیا، سب سے پہلے میں دوڑا اس بڑھیا کے گھر کی طرف کہ اسے جا کے کھانا کھلاؤں۔ میں نے اس کے گھر کا کام کیا اور لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا۔ میں نے نہیں بتایا ابو بکر دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا، وہ بڑھیا چلا کے کہتی ہے ابو بکر فوت نہیں ہو گیا، ابو بکر پردہ تو نہیں کر گئے۔ میں نے کہا اماں تجھے کس نے بتایا؟ کہا ابو بکر اتنا گرم نوالا میرے منہ میں نہیں ڈالتا جتنا تو نے ڈال دیا۔ اس کو نوالے کا بھی پتہ چل گیا ابو بکر نوالا کیسا ڈالتا تھا۔ جو دوسروں کی ماؤں کی اتنی قدر کرتے تھے، یہ میرے نبی کی تعلیمات کا اثر ہے، یہ تعلیمات نبوی ہے۔ تو دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی ماں کے پاس خود چل کے جاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، ہر وقت ماں کا دیدار کرتے، عبادت الہی میں مصروف بھی رہتے، ماں کی زیارت کرتے۔ کسی نے کہا آج تک آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے نہیں دیکھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، ایک لقمے کی طرف میری ماں کا ہاتھ تو دور کی بات صرف نظر اس لقمے پہ ہو تو وہ لقمہ میں توڑ دوں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، میں اس کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ جس لقمے پر میری ماں کی نگاہ سبقت لے گی وہ لقمہ میں توڑ دوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فیضان ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا یہ ایک دروازہ بند تھا، طاق تھے نا دو دروازے جس کو طاق کہتے ہیں پنجابی میں، کہا بیٹا ایک بند کر دے۔ با یزید کہتے ہیں میں اٹھا دروازے کی طرف، میں نے پلٹ کے دیکھا ماں سے پوچھوں کون سا دایاں یا بایاں، بس دیکھا تو ماں سو چکی تھی۔ اب مجھے پتہ نہیں میں نے بند کون سا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں ساری رات ایک بند کرتا، اس کو پھر کھولتا، پھر دوسرا بند کر دیتا، پھر اس کو کھولتا، پھر پہلا بند کر دیتا، پھر اس کو کھولتا، پھر دوسرا، ساری رات میں یہی کرتا رہا۔ ماں اٹھی کہتی ہے با یزید کیا ہو گیا ہے؟ وہ بختہ علیہ کی کر رہے ہیں؟ اماں جی آپ نے کہا تھا ایک طاق بند کر دو، تو کہا تو ایک کرنا تھا نا، کیا تو ساری رات؟ کہنے لگا مجھے آپ نے یہ تو بتایا نہیں کون سا کرنا ہے، دایاں یا بایاں، تو مجھے جگا لیتا، اماں آپ کو جگاتا تو یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آ جائے۔ آج ہم بھی سوچیں ہم کیا کرتے ہیں،
ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک رات ماں نے پیالہ پانی کا مانگا، میں لینے گیا، میرے آنے تک ماں سو گئی، ٹھنڈی رات سردیوں کی، میں ہاتھ پہ لے کے کھڑا رہا، ماں جاگے تو پانی دوں، ساری رات میں قدموں میں کھڑا رہا، ماں کی آنکھ خود بخود فجر کی نماز کے وقت کھلتی ہے، مجھ سے کہتی ہے با یزید قدموں میں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ماں آپ نے پانی مانگا تھا۔ کہا وہ تو کب کا مانگا تھا، جگا کے دے دیا ہوتا۔ ماں میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں آنے دیا کہ آپ کو ڈسٹرب کروں، نیند خراب کروں، بے ادب نہ بن جاؤں۔ ماں نے اٹھ کے کہا مولا انہوں کسی دا محتاج نہ کری، جا میرے پترا استا مانے کدی تینوں تتی واہ نہ لگے، مولا کدی تیرے کو منگے تو کدی یہ دی موڑی۔ پھر با یزید کہتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ دو قبیلے آپس میں زمین کا تنازع تھا، جھگڑا کر رہے تھے، میری ماں کی دعاؤں کا صدقہ تھا، میں وہاں سے گزرا تو دونوں قبائل نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کہا آپ فیصلہ کر دیں نہیں تو یہاں بندے مارے جائیں گے، زمین کا جھگڑا ہے۔ با یزید کہتے ہیں اللہ کے حکم سے میں اس زمین کے پاس گیا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ایک قبیلے نے کہا یہ ہماری ہے، دوسرے نے کہا ہماری ہے، انہوں نے کہا آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ فرمایا میں تم دونوں سے نہیں پوچھتا، میں زمین سے پوچھتا ہوں، بتا تو کس کی ہے؟ پھر جب ماؤں کی دعائیں ساتھ ہوں نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کرم فرماتا ہے، انجے نہیں بلی بن دے، پہلی دستگاہ ماں کی جھولی ہے۔ دوستان گرامی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں اس بڑھیا کے پاس، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علقمہ کی والدہ، بوڑھی والدہ ضعیف تشریف فرما تھی، حضور کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اماں جی آپ علقمہ کی والدہ ہیں؟ کہنے لگی جی ہاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا آپ کے بیٹے کی موت کا وقت قریب ہے، ہم اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتا، لبوں پہ جاری نہیں ہوتا، یہ بتائیے کیا اس کی نمازوں میں کوئی کمی تھی؟ ماں نے کہا نہیں، وہ تو پوری ادا کرتا تھا، کیا وہ خیرات نہ کرتا؟ باقی کوئی ایسا اللہ کا حکم جو وہ بجا نہ لاتا؟ ماں نے کہا ہر حکم پورا کرتا لیکن مجھے دکھ دیتا تھا، مجھ پہ اپنی بیوی کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا آپ اس سے راضی ہو جائیں گی؟ وہ کہنے لگی سونیا اس میں نو بڑے دکھ دیتے، میں انہوں معاف نہیں کرنا، اس نے مجھے بڑا ستایا۔ آقا نے مجبور نہیں کیا، سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں لکڑیاں اکٹھی کرو۔ آقا لکڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا آگ لگاؤ۔ جب آگ عروج پہ پہنچے، آسمان کی بلندیوں کو اس پہ شعلے چھوئے، علقمہ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو، اور جس کی ماں ناراض ہے مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، اس سے خدا بھی ناراض، اس سے مصطفیٰ بھی ناراض۔ اب جب ماں نے یہ سنا میرا بیٹا آگ میں جلایا جائے، ماں کا کلیجہ پھٹنے کو آیا، ماں اپنے دکھ بھول گئی، کیونکہ ماں دے دل نرم گلابو قد کرن قبول جدائی، پترا دے سب عیب چھپاو تے کدے نہ سنن برے آئی، کر دیون قربان خزانے کر لین قبول قضائی، آزم او وڈا کافر جس ماں دی قدر نہ پا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے۔ ماں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں یا رسول اللہ، میں بیٹے کو جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ ادھر ماں نے معافی کا جملہ لب پہ لانے کی دیر تھی، ادھر صحابہ شور مچا کے کہتے ہیں آقا علقمہ کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو دوستان گرامی یہ یاد رکھنا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو ماں کی قدر کیا ہے۔ اب واقع مقام پہ والدہ کے مزار پہ جاتے، حضور خود بھی روتے، صحابہ کو بھی رلاتے،
پوچھا جاتا آقا کون ہے یہاں؟ فرماتے میری ماں ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد نبیوں کا امام عشاء کی امامت کروا رہا ہوتا، فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، قبلہ کی طرف میرا رخ ہوتا، اگر آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی تو مجھے اندر سے آواز دیتی بیٹا محمد. حضور فرماتے ہیں میں کعبے کی طرف سے رخ پھیر کے ماں کی طرف منہ کر کے کہتا اماں تیرا بیٹا حاضر ہے، اماں تیرا بیٹا محمد حاضر ہے. میں حاضر ہو جاتا. تو دوستان گرامی، جن کے والدین زندہ زندگی میں قدر کر لو. اللہ نے ہر چیز کا بدل بنایا ہے. ماں باپ ایک بار ملتے ہیں پھر نہیں ملتے. زندگی میں اللہ نے موقع دیا تو معافی مانگ لو. وہ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. جی مجھے کہہ رہے ہیں کہ حسین پاک کی اماں، تو میں اگر انکار کروں تو بے ادبی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ نظام ہی اس خاندان کا صدقہ ہے. بس صرف اتنا عرض کر دوں، 2 جملے اگر، اور جملے بھی بڑے وزنی ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں گھنٹے سے اوپر ہو گیا مجھے، میری ساری تقریر ایک طرف، یہ 2 جملے ایک طرف. ہر ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت ہے. اس ماں آمینہ کا کیا مقام ہوگا جس کے قدموں میں نبیوں کے سردار کی جنت ہے؟ تو پھر اس زہرا کے قدموں کا کیا مقام ہوگا جس کے قدموں میں ان کی جنت ہے جو دونوں خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں. الجنت تحت اقدام الامہات. اقبال کہتا ہے مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق. تو ان کی ماں ہے جو عشق کا محور اور مرکز ہے، جو عاشقوں کے سپہ سالار ہیں. جہاں عاشق اپنے معشوق، جہاں محب اپنے محبوب کے لیے محبت کی انتہا کرتا ہے، فاطمہ تیرے بیٹے وہاں سے خدا کی محبت کی ابتدا کرتا تو ان کی ماں ہے. اقبال کہتا ہے اگر مجھے شریعت نہ روکتی، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اگر میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں نہ ہوتی، میں کہتا اگر یہ جملے میرے ہوتے تو مجھ پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگ جاتے. لیکن درویش لاہوری پہ آج تک کسی ملا کی جرت نہیں کوئی فتوہ لگا کے دکھائے. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں. پاس فرمانے محمد مصطفیٰ، مجھے مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے، مجھے نبی کی شریعت اور نبی کا حکم روکتا ہے. اگر یہ حکم نہ روکتا اقبال تو کیا کرتا؟ کہتا فاطمہ اقبال تیری قبر پہ آتا، ورنہ گردے تربتش گردید میں اقبال آ کے تیری قبر کا طواف کرتا، سجدہ پر خاک پاشید میں، اور اقبال تیرے قدموں والی مٹی پہ آ کے سجدہ کرتا. فاطمہ تیری عظمت کو سلام. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. سنت